السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کلاس 10 انگلش کی جو نیو بک آئی ہے اس کا ہم نے فرسٹ یونٹ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوشل ریفارمز. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی اصلاحات فار دا رائٹس آف وومین، عورتوں کے لیے، اورفنز اینڈ سلیوز، یتیموں اور غلاموں کے لیے. اس چیپٹر کی ہم نے 4 پیراگراف کی ٹرانسلیشن کر لی ہوئی ہے. آج ہم 5ویں پیراگراف کی ٹرانسلیشن کریں گے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلسو ریڈیفائنڈ دا رول آف وومین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کی دوبارہ تعریف کی. رول آف وومین، عورتوں کے کردار کی، ان فیملی، خاندانوں میں، اینڈ سوسائٹی اور معاشرے میں. ہز میٹریمونیل لائف سروڈ ایز این ایگزامپل آف میوچل ریسپیکٹ اینڈ پارٹنرشپ. ان کی ازدواجی زندگی باہمی احترام اور شراکت داری کی ایک مثال تھی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی زندگی تھی، شادی کے بعد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر زندگی کسی کی بھی نہیں تھی ازدواجی. ہی انوالوڈ وومین ان پبلک میٹرز. اس نے خواتین کو عوامی معاملات میں شامل کیا. allowing them to voice their opinions. انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے. participate in treaties. معاہدوں میں حصہ لینے. and even serve in combat when necessary. اور ضرورت پڑنے پر لڑائی میں بھی خدمات انجام دینے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، تو یہ 5ویں پیراگراف کی ٹرانسلیشن ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ ساری کی ساری بک کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کریں گے. اس چینل پر اگر آپ نیو آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ٹھیک ہے، پیراگراف نمبر 6 ہے orphans very helpless in the time before Islam. یتیم جو ہے وہ بے یار و مددگار تھے اسلام سے پہلے. حضرت محمد said that، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، those who care for orphans، جو یتیموں کی پرورش کرنے والے، will be close to him in paradise، وہ جنت میں میرے قریب ہوں گے. through his teachings and actions، اپنی تعلیمات اور اعمال کے ذریعے. he encouraged people to treat orphans with love، اس نے لوگوں کو یتیموں کے ساتھ محبت، رسپیکٹ، احترام، اینڈ کائنڈنس اور مہربانی سے پیش آنے کی ترغیب دی. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات اور عمل سے لوگوں کو یتیموں کے ساتھ محبت، احترام اور نرمی سے پیش آنے کی ترغیب دی. دی قرآن ٹیلز پیپل اگین اینڈ اگین ٹو بی کائنڈ اینڈ فیئر ٹو orphans. قرآن لوگوں کو بار بار کہتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو. ٹھیک ہے، یہ پیراگراف نمبر 6 کی ٹرانسلیشن ہے. بالکل ایزی وے میں آپ کو ایکسپلین کی جاتی ہے. دے گیو فوڈ، انہیں کھانا کھلاؤ. ہاؤ ایور، تاہم، گریٹ بی دیئر نیڈ فار اٹ، خواہ ان کی ضرورت کتنی ہی کیوں نہ ہو. ود پلیئر ٹو دی ڈیسٹیٹیوٹ، کیوں نہ ہو. مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو خوشی سے دیتے ہیں. یعنی کہ قرآن نے جو ہے تعریف کی ہے کہ وہ یتیموں، مسکینوں اور قیدیوں کو کھانا دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پیراگراف نمبر 7 ہے، اس کی بھی ٹرانسلیشن ہم اسی طرح سے کریں گے، لیکن پیراگراف نمبر 7 جو ہے وہ تھوڑا لیندی ہے. اس کے فردر جو ہے وہ اس کو ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 پارٹس میں، A، B اور C میں. حضرت محمد اسٹیبلشڈ اسٹرانگ ایتھیکل اینڈ لیگل فریم ورکس. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیموں کے تحفظ کے لیے مضبوط فار دا پروٹیکشن آف آرفن، مضبوط اخلاقی اور قانونی ڈھانچہ قائم کیا یتیموں کے لیے. ٹھیک ہے. گارڈنشپ ود اکاؤنٹیبلٹی، پہلا پیراگراف ہے گارڈنشپ ود اکاؤنٹیبلٹی، احتساب کے ساتھ سرپرستی. یعنی کہ ایک حساب سے سرپرستی کی ہے یتیموں کی. Those who took charge of orphaned children were held accountable for their treatment and use of their wealth. یتیم بچوں کی ذمہ داری لینے والوں کو ان کے علاج اور ان کے مال کے استعمال کے لیے جوابدہ ٹھہرایا گیا. دی قرآن says، قرآن کہتا ہے، کیئر فار، ان کی کفالت کے لیے. ٹیسٹ دا orphans well until they reach the age of میرج، یتیموں کی اچھی طرح جانچ کرو یہاں تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں. دین if you find them to be mature of mind، پھر اگر تم انہیں عقل مند پاؤ. hand over to them their property، پاؤ تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو اور اسے فضول خرچی سے نہ کھاؤ. and do not consume it by wasteful spending، اور اسے فضول خرچی سے مت کھاؤ. nor do so in haste fearing that they will come of age، اور نہ ہی اس ڈر سے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں گے، اور اس پر جلد بازی کرو.
ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ یتیم کا جو مال ہے اس کی حفاظت کرو جب تک کہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں، ٹھیک ہے، اس کو خرچ بھی نہ کرو، اس کی حفاظت کرو. If the guardian is rich enough to support himself and his family, let him abstain, but if he is poor, let him consume thereof in a just and reasonable manner. اور نہ ہی اس ڈر سے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچ جائیں اور اس پر جلد بازی کرو. وہ غریب ہے، جب آپ ان کا مال ان کے حوالے کر دیں تو اسے مناسب طریقے سے کھائیں، تو ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا حساب اور حساب کرنے والا کافی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ حساب کرنے والا کافی ہے. یعنی کہ اس پیراگراف میں یتیموں کے بارے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کے مال کی حفاظت کرنی ہے، ٹھیک ہے، احتساب کے ساتھ ان کی سرپرستی کرنی ہے. یہ نہیں کہ ان کو جو ہے صرف کھانا کھلاتے رہیں، ان کی سرپرستی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی. اس 7ویں پیراگراف کا جو بی جز ہے وہ ہے پروہیبیشن آف ایکسپلائٹیشن، استحصال کی ممانعت کی ہے اسلام نے، ٹھیک ہے. مس یوزنگ اور گریبنگ این آرفنز پراپرٹی واز ڈکلیئرڈ اے میجر سن. یتیم کی جائیداد کا ناجائز استعمال یا ہڑپنا گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے. یعنی کہ جو یتیم کا مال کھائے گا یہ کبیرہ گناہ ہے. دی قرآن وانز، یقیناً قرآن نے تنبیہ کی ہے. surely those who consume the property of orphans wrongfully، یقیناً جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں. certainly they consume a fire in their bellies، وہ یقیناً اپنے پیٹ میں آگ بڑھتے ہیں. and soon they will be roasting in a blaze، اور عنقریب وہ آگ میں جل رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، یہاں تک جو ہے ہم نے پیراگراف نمبر 7 کے جو بی جز ہیں اس کی بھی ٹرانسلیشن کر لی ہے، ٹھیک ہے. اب یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے دی لائک آف وچ یو ہیو نیور سین، جس کی شدت تم نے کبھی نہیں دیکھی. یعنی کہ جو جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، آگے اس کی شدت بتا رہے ہیں، اس کی انٹینسٹی بتا رہے ہیں. اینڈ دا ڈگری آف ہوز انٹینسٹی نون نوز ایکسیپٹ گاڈ، اور اس کی شدت کو اللہ کے سوا کوئی جانتا بھی نہیں ہے. یعنی کہ جو جہنم کی آگ ہے اس کی شدت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، ٹھیک ہے جی. لاسٹ پیراگراف ہے 7 کا سی جز، انکریجمنٹ آف کیئر، نگہداشت کی ترغیب، یعنی کہ ان کی نگہداشت کی ترغیب دینا. ہی اسٹیٹڈ، آپ نے فرمایا، آئی یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اینڈ دا ون ہو لکس آفٹر این آرفن ول بی ٹوگیدر ان پیراڈائز، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے. لائک دس، اس طرح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کر کے فرمایا اینڈ ہیلپ اپ ٹو فنگرز، اور اپنی دونوں انگلیوں کو اٹھایا، ٹو السٹریٹ کلوزنس، اور ان کو قریب کیا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو انگلیوں کو اکٹھے کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے، اور قربت کی مثال کے لیے دو انگلیاں اٹھائیں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کی کفالت کے بارے میں مذمت کی ہے، ٹھیک ہے، بہت زور دیا ہے اسلام نے. تو یہ تھا جی پیراگراف نمبر 7 بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے پیراگراف نمبر 5, 6 اور 7 مکمل کیا ہے. انشاءاللہ مکمل بک اس چینل کے اوپر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کو اسی طرح سے ٹرانسلیشن پڑھائی جائے گی. پہلے لیکچرز میں ہم نے ٹرانسلیشن اس طرح سے سٹارٹ کی تھی کہ مشکل الفاظ کے جو میننگ تھے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے تاکہ آپ کو جو مشکل الفاظ ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. اب آگے آگے جو فردر آپ کا رجحان بڑھتا جائے گا تو آپ کے لیے ٹرانسلیشن ایزی ہو جائے گی. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، تو آپ کو لرنر وغیرہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ٹرانسلیشن آپ ساتھ ہی ساتھ کرتے جاتے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں. اس کے علاوہ اس چینل کے اوپر بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، میتھمیٹکس سارے نیو سلیبس کے لیکچرز اپلوڈ کیے جائیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ چینل انشاءاللہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہوگا.